اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم ناظرین، ذکر سری اور ذکر خفی اور ذکر بالجہر کے متعلق ہماری یہ خوبصورت ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رات گہری تھی، شہر سو رہا تھا، مگر ایک دل بے چین تھا، وہ دل جو دن بھر ہنستا رہا، باتیں کرتا رہا، مگر رات کے سناٹے میں اپنے رب کو یاد کر کے رو پڑا۔ آنکھوں سے آنسو بہے، زبان خاموش تھی، مگر دل کی دھڑکن کہہ رہی تھی یا اللہ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے کریم رب، اے میرے رحیم رب۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ذکر قلبی شروع ہوتا ہے۔ اللہ ذکر ہر دل میں نہیں اترتا، چنے ہوئے دلوں میں اللہ اپنا ذکر جاری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر اس دل میں جاری فرماتا ہے جو صاف ہو چکا ہو اور ٹوٹا ہوا ہو۔ وہ دل جو غرور سے بھرا ہو، اپنی طاقت پر نازاں ہو، وہاں ذکر نہیں ٹھہرتا، مگر وہ دل جو کہے یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، سب تو ہی ہے، وہ دل اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے، فرمایا خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک بستی تھی اور بستی میں ایک شخص رہتا تھا، نہ عالم تھا، نہ خطیب، نہ کوئی بڑا عہدہ، لوگ اسے معمولی سمجھتے تھے، مگر اس کی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی مصیبت آتی وہ شکوہ نہیں کرتا، بس دل ہی دل میں کہتا یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص خاموش رہتے ہوئے بھی عجیب سکون میں ہے، اس کے چہرے پر نور تھا، بات کم کرتا مگر دلوں پر اثر کرنے والی بات کرتا۔ ایک رات وہ شخص سو رہا تھا کہ اس کا دل بغیر زبان کے کہنے لگا اللہ اللہ اللہ، پاک پروردگار، احکم الحاکمین رب، رب العالمین رب۔ وہ چونک کر اٹھا، حیران ہو گیا، اس نے زبان کو روکا مگر دل کی دھڑکن خود بخود ذکر الہی میں مصروف عمل تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ نے اس کے دل میں اپنا ذکر جاری فرما دیا تھا۔ ذکر اس دل میں جاری ہوتا ہے جو گناہ کے بعد بھی اپنے رب سے نہ بھاگے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ فرق یہ نہیں کہ گناہ کون کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ گناہ کے بعد کون رب کی طرف لوٹتا ہے۔ جو دل گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر جھک جائے، جو کہہ دے یا اللہ میں غلط تھا تو مجھے چھوڑنا مت، بس وہی دل ذکر کے لائق ہو جاتا ہے۔ ذکر اس کے دل میں اترتا ہے جو مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائے۔ جب دل ہر وقت لوگوں کی باتوں، دنیا کے شور، حسد اور مقابلے میں الجھا رہے تو ذکر کی آواز دب جاتی ہے، مگر جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ دل کہتا ہے مجھے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اسی دن اللہ اس کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، پھر وہ دل تنہا نہیں رہتا، اس کے ساتھ ہر لمحہ اللہ ہوتا ہے۔ زبان خاموش، دل آباد، آنکھوں میں نمی، چہرے پر سکون، مصیبت میں شکوہ نہیں، سجدہ کرتا ہے، خوشی میں غرور نہیں اور سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنا ذکر جاری فرما دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت دولت نہیں، شہرت نہیں، بلکہ وہ دل ہے جس میں اللہ خود بول رہا ہو۔ اگر کبھی آپ اکیلے ہوں اور اچانک دل سے اللہ نکل جائے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کے دل کو چن لیا ہے۔ ناظرین کرام، رب کائنات کا فرمان ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کا جو ہے وہ کلام اور اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب
رب کائنات کا فرمان ہے، فرمایا دلوں کا اطمینان اللہ ہی کی ذکر میں ہے۔ تو اس میں پھر کوئی دو رائے بات نہیں ہے، اس میں ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑی دعا استغفار ہے۔ یہ دونوں دعائیں اور یہ دونوں اذکار، ذکر الہی اور اللہ کی حضور استغفار، انسان کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے، اور اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے معبود حقیقی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے معاملات سے نجات اور شفا کے لیے، مشکلات، مصائب اور آلام سے نجات کے لیے، اور دنیا کی علائشوں سے اور آزمائشوں سے نجات اور چھٹکارا کے لیے جو ذکر الہی ہے، لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ذکر، یہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتار دیتا ہے۔ صوفیاء اور فقہا فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر صوفیاء اس زنگ کو، اس کالک کو، اس میل کچیل کو اتارنے کے لیے اور دل کو صاف کرنے کے لیے اس کا راز، اس کا بھید اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح سے کیجئے کہ اللہ ہو کی ضرب تمہارے دل پر لگے، ہو کی ضرب تمہارا دل محسوس کرے، تو رب کائنات آپ کے دل کو آزمائشوں سے، آلائشوں سے اور جو ہے وہ کالک سے، سیاہی سے صاف کر کے پاکیزہ و مصفا کر دے گا، اور پھر آپ کے دل پر ہر بات جو ہے وہ اثر کرے گی اور آپ کا دل ذکر الہی میں مصروف عمل رہے گا۔ اور استغفار سب سے بڑی دعا ہے، گناہوں سے جو ہے وہ آپ کو نجات دلاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رب کا قرب حاصل کرنے میں یہ دعا معاون اور مددگار ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں یہ دعا جو ہے وہ ہماری مددگار بنتی ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اپنے مشکلات معاملات سے نجات کے لیے یہ دعا یقیناً ایک جو ہے وہ یقین کامل ہے، اور ایک جو ہے وہ محکم رستہ ہے اپنے معاملات سے نجات اور شفا کے لیے۔ ناظرین کرام، امید واسق ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ نیکی، خیر خواہی، بھلائی کا یہ پیغام دوسرے احباب تک پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی